السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کے محبوب فرماتے ہیں تم مجھے تین چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ وہ تین چیزیں اور وہ تین کام کیا ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ تین کام کر لو گے تو پھر میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا بلکہ تم سمجھ لو فقط دخل جنہ، کہ تم وہ تین کام کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا کام کانا اکالا طیبن، کہ جب تم کھاؤ تو حلال کھاؤ، حرام کے قریب تر بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بالکل نہ جاؤ۔ لیکن افسوس، آج میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے پیٹ کے اندر اور ہمارے گلی محلوں اور ہمارے علاقے اور ہماری بستیوں کے اندر پہنچنے والا رزق جو ہم جمع کرتے ہیں، ہم اس میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو پیٹوں میں حلال کے بجائے حرام کا لقمہ ہوتا ہے، جس سے پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم عبادت میں ہمیں لذت نہیں آتا، ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، ہمیں عبادت میں لذت اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہر چیز میں حرام کی آمیزش موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کی ہے۔ اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز کر لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہمیں عبادتوں کے اندر بھی لذت آتی، عبادتوں کے اندر مزہ آتا، سکون میسر ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا رب سے کروں وہ میری دعا منظور اور مقبول ہو جائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کوئی لمبے چوڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے، بلکہ محبوب کریم نے فرمایا، اطیبوا ما طعامک، کہ جب تم کوئی چیز کھانے لگو تو تمہارا کھانے والا ہر ایک لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ جب تم حلال کھاؤ گے تو رب تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور پھر وہ دوسرا کام کہ تمہیں میری سنت میں لطف اور مزہ آنے لگے گا، میری سنت کے حریص اور لالچی بن جاؤ گے، کہ جیسے انسان پیسوں کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، اسی طرح سنت نبوی کے اوپر عمل کرنے کے لیے بندہ حریص اور لالچی بن جاتا ہے، کہ اس سنت کے اوپر بھی عمل کر لوں، اس کے اوپر بھی عمل کر لوں۔ محبوب کریم نے تیسری چیز کا ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، تمہاری زبان سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے، تم اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے کوئی تنگ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو محبوب فرماتے ہیں، میں تمہیں ان تین کاموں کے کرنے پہ جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو میں اور آپ اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر، اپنے گھرے بان کے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے رزق کے اندر ہم اگر ایک دفعہ غوطہ زن ہو کے دیکھیں، ایک دفعہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، تو کیا ہمارے پیٹ کے اندر جانے والا ہمارا رزق، اس کا ایک ایک لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر اس کے اندر سے حرام کی آمیزش موجود ہے تو پھر یاد رکھیے، پھر ہمیں عبادتوں میں لذت اور سکون اور مزہ اور چاشنی اور اس کی وہ رکت اندوزی جو ہوتی ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ اگر اس کی چاشنی اور اس کا خشوع و خضوع عبادت کا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کی لذت چاہتے ہو، اس کی چاشنی اور اس کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ لے کے آؤ۔ رب تمہیں اس حلال کے لقمے کے توسل و وسیلہ سے عبادت کے اندر لذت، سکون، چاشنی، مزہ، اطمینان عطا فرمائے گا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اونگ آ جاتی ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو دل گھٹنے لگتا ہے کہ کب مسجد سے نکلا جائے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حلال کی طرف توجہ نہیں دیتے،
ہم اپنے رزق کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیا وہ حلال کا موجود ہے، حرام ہے، کیسا رزق ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر تم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، عبادتوں کے اندر لذت اور سکون پانا چاہتے ہو، تو پھر حلال طیب رزق کو اپنے پیٹوں کے اندر ڈالو، حلال طیب رزق کا لقمہ اپنے لیے ضروری اور واجب کر لو، تو انشاءاللہ تمہیں عبادت میں لذت اور سکون آئے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حلال طیب کمانے، کھانے، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پیغامات کو سنا کریں، آگے پہنچایا کریں، اور بندہ ناچیز کو سپورٹ کیا کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، ایسے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور ہم حلال و حرام میں تمیز کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ پیغامات سن کے ان کے اوپر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔